اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور حکم سننے کے بعد اس سے روگردانی نہ کرو۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا حالانکہ وہ نہیں سنتے۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا يعقلون۔ یقیناً اللہ کے نزدیک بدترین قسم کے جانور وہ بہرے گنگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ فرمایا یقیناً اللہ کے نزدیک بدترین قسم کے جانوروں کی طرح وہ لوگ ہیں جو بہرے گنگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ اگر اللہ کو معلوم ہوتا کہ ان میں کچھ بھی بھلائی ہے تو وہ ضرور انہیں سننے کی توفیق دیتے، لیکن بھلائی کے بغیر اگر وہ ان کو سنوارتا تو وہ بے رخی کے ساتھ منہ پھیر لیتے۔ یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو جبکہ رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے۔ جان رکھو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے، اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محترم سامعین، قرآن پاک بغیر رہنما کے پڑھنا سمجھنا بہت مشکل ہے۔ بہت ساری ایسی آیات آتی ہیں جن کے اندر مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے اور انسان اس سے اپنے ذہن کے مطابق معنی مفہوم بنا لے تو انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ اپنے اساتذہ اکرام کی رہنمائی لینی چاہیے۔ تو یہاں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ۔ فرمایا ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا ہم نے سنا حالانکہ وہ سنتے نہیں ہیں۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد وہی ہے کہ ان کے کان تو ہیں لیکن سنتے نہیں۔ کیا مطلب؟ ان کے کانوں کے آگے پردہ ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا نا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ اللہ پاک نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے۔ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، اور ان کی آنکھوں کے آگے پردہ ہے۔ ان آنکھوں سے جس طرح آسمان کو دیکھتے ہیں، ان آنکھوں سے اے نبی تجھے نہیں پہچان رہے، پردہ آیا ہوا ہے۔
اور آگے پھر مثال دی ہے ایسے لوگوں کی جانوروں کی طرح. اب جانور کھڑا ہے، اس کے سامنے آدمی آپس میں باتیں کرتا رہے، اس کو کیا پتہ یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں. فرمایا جو قرآن پاک کو نہیں سمجھتے ان جانوروں سے بھی بدتر ہے، انہی کی طرح ہے. اور آگے کیا فرمایا؟ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ. اگر اللہ کو معلوم ہوتا کہ ان میں کچھ بھی بھلائی ہے تو وہ ضرور انہیں سننے کی توفیق دیتے. کیا مطلب؟ اللہ کو معلوم کوئی نہیں ہوتا؟ آ گیا نا سوال. اس لیے کہتے ہیں رہنما کے علاوہ اپنی مرضی سے باتیں آدمی نہیں بنا سکتا. اللہ خود فرما رہے اگر معلوم ہوتا. کیا مطلب؟ ایک ہے انسان کی کیفیت. مثال کے طور پر آدمی نے سفر کرنا ہے 30-40 کلومیٹر کا، اور اس کی گاڑی کے اندر 1-2 لیٹر ہے، وہ چلا کر جا رہا ہے، راستے میں پیٹرول ختم ہو گیا. وہ کیا کہتا ہے؟ اوہو اگر مجھے پتہ ہوتا کہ اس نے راستے میں ہی جواب دے جانا ہے میں پیٹرول اور ڈلوا لیتا. یہ تو اگر پتہ ہوتا، اس کا مطلب ہے یہ غیب نہیں جانتا. تو یہاں اللہ بھی کہہ رہے ہیں اگر پتہ ہوتا. اس سے کیا مراد ہے؟ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ مجھے پتہ ہے، مجھے پتہ ہے کیا انہوں نے ایمان نہیں لانا، اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں مجھے پتہ ہے. اب دوسری طرف آ جاؤ. اگر پتہ ہوتا یہ ایمان لانے والے ہیں، اس سے کیا مراد ہے کہ خدا کہہ رہا ہے کہ مجھے جب پتہ ہے کہ ایمان نہیں لانا تو پھر دوسری طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں. پھر بات سمجھو. وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ. لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ. اگر اللہ کو معلوم ہوتا کہ ان میں کچھ بھی بھلائی ہے تو وہ ضرور انہیں سننے کی توفیق دیتا. جس طرح اللہ کو یہ معلوم ہے کہ ان میں بھلائی والی باتیں نہیں ہیں، اگر ان میں دوسری باتیں ہوتی تو اللہ کو ان باتوں کا بھی پتہ ہوتا جس طرح اللہ کو ان باتوں کا پتہ ہے کہ ان میں وہ باتیں نہیں ہیں. تو اس کا کیا مطلب کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ تمہیں اس بات کا علم ہوتا ہے جب بات زہر ہو جاتی ہے، مجھ اللہ کو اس بات کا بھی پتہ ہے جو بات ابھی وجود میں نہیں آئی. دیکھو اس کے اندر یہ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے القرآن حجت لک او علیک. قرآن تیرے لیے حجت ہے، یہ تیرے اوپر حجت ہے. ایک جگہ ہے یہی قرآن ہے، اس کے ذریعے سے لوگ گمراہ بھی ہوتے ہیں، اس کے ذریعے سے لوگ ہدایت بھی پر آتے ہیں. گمراہ کیوں ہوتے ہیں؟ اپنے مرضی کے معنی مفہوم نکالیں گے تو گمراہ ہی ہوں گے. بس ویسے میں ضمناً بات کرتا ہوں. ایک دیہاتی آدمی تھا، وہ فوت ہو گیا، اللہ اس کی مغفرت فرمائے. سیدھا سادہ آدمی تھا. ایک دن مجھے کہنے لگا قاری صاحب اے اللہ پاک نے یہ صورتاں کیوں نازل کی تھی ہیں؟ میں کہ تیرے آکھن دا مطلب کہ آکھن دا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے ایک صورت نازل کیتی ہے تو ان دے وچ ہا ہا آکھیا. میں کہ کیڑی؟ آکھے والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها. اے ہا ہا کیوں آکھیا ہے؟ میں کہ تو چدا. آکھے اس واسطے آکھیا ہے بندے نماز پڑھتے ہیں تے کبوتر بہ ویندے ہیں تو ہا ہا آکھن نال اڑ ویندے. بس دیہاتی آدمی تھا.
ہاں ہاں آکھن نال اڑ ویندے تاں سورت دسی ہے جے کبوتر آ کے بہ رہن یہ چڑیاں تنگ کرن ایو سورت پڑھیا ہے وہ بھی اڑ ویسن تہاڈی بھی نماز ہو سادے آدمی آخر اس کو بھی تو کسی نے بتایا ہوا ہے نا جس طرح ایک اور جاہل کہتا ہے اسی قرآن تے عمل کر دے آئیں کی کر دے ہو آکھیا اسی نماز نہیں پڑھ دے اے بھی قرآن چایا کیویں اللہ پاک نے خود فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جانا جب اللہ خود کہہ رہا ہے نماز کے قریب نہ جاؤ تو ہم نہیں جاتے حالانکہ نہ جانا کوئی وجہ بھی تو ہے نا استاد کہتا ہے کہ ادھر نہ دیکھنا تو کوئی وجہ بھی تو ہے نا امی کہتی ہے اس الماری کو ہاتھ نہیں لگانا کوئی وجہ بھی تو ہے نا تو جب کیا مطلب بھئی اس وجہ سے میں منع کر رہی ہوں کہ اس الماری کے ساتھ ایک تار ہے بجلی کی وہ شارٹ ہے تو اس الماری کے اندر بھی کرنٹ آنے کا خدشہ ہے جب وہ وجہ دور ہو جائے گی تو پھر تو ہاتھ لگایا جا سکتا ہے نا یہ بھی اللہ پاک فرما رہے ہیں ایمان والو نماز کے قریب نہ جانا ہمیں سوچنا چاہیے آخر کوئی وجہ بھی تو ہے نا وجہ کیا ہے کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو وہ اس وقت قریب نہ جانا تو سوال یہ ہو سکتا ہے اس وقت تو لوگ شراب پیتے تھے اب شراب کی ممانعت آ گئی ہے لیکن اب یہ آیت یا تو اللہ پاک اس کو اٹھا لیتے لیکن اب شراب کی ممانعت ہے اب اس آیت کا مفہوم کدھر جائے گا پیارے بھائیوں اس جو بھی قرآن کی آیت ہے اس کے اندر صرف ایک حکم نہیں ہوتا ایک حکم سرخی ہوتا ہے ایک حکم واضح ہوتا ہے لیکن اس چشمے کے اندر بہت سارے موتی ہوتے ہیں آپ کہو گے وہ کیسے اب ظاہراً تو اللہ پاک نے یوں فرما دیا نا کہ اے ایمان والو جب تم نشے کی حالت میں ہو وہ نماز کے قریب نہ جاؤ لیکن اب تو لوگ شراب نہیں پیتے کیونکہ حرام ہو گئی ہے اب اس سے کیا مراد ہے فرمایا اگر تمہیں بے ہوشی ہو نیند کا غلبہ ہو اس وقت بھی پہلے اپنی نیند کو ٹھیک کرو نیند غنودگی کو ختم کرو تب نماز کے پاس آؤ ضروری نہیں کہ صرف شراب کا حکم آیا ہے اگر تمہاری طبیعت ناساز ہے تمہارے ذہنی جو ہے شعور وہ حاضر نہیں ہے پہلے اس کو درست کرو یہ نو قرآن پاک پڑھنے سے آپ الٹ پلٹ آیات پڑھو بجائے نیکی لینے سے گناہ لے کے چلے جاؤ اس لیے تو فرمایا نا جو پاگل ہے اس کے اوپر نماز نہیں ہے خیر بہت دور چلا گیا ہوں تو میں بات عرض کر رہا تھا تو اللہ پاک کا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب مجھ اللہ کو پتہ ہے کہ ان میں بھلائی نہیں ہے اگر ان میں بھلائی ہوتی جس طرح مجھ اللہ کو پتہ ہے ان میں بھلائی نہیں ہے اگر ان میں بھلائی ہوتی تو مجھ اللہ کو وہ بھی پتہ ہوتا کہ ان میں بھلائی ہونی ہے تو جب ان میں بھلائی نہیں ہے تو مجھ اللہ کو یہی فرمایا کہ اگر مجھ اللہ کو پتہ ہوتا آگے اللہ پاک نے ایک واقعہ بیان فرمایا ہے ایک صحابی ہیں ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں ایک بات بھی کرتا جاؤں کیونکہ اس صحابی کا واقعہ آ گیا دو واقعے اور بھی سن لو ایک واقعہ یہ ہے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات قرآن پڑھ رہے تھے قرآن بہت خوبصورت آواز اللہ پاک نے ان کو دی تھی آسمان سے فرشتے اترنے شروع ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں تھے اللہ پاک نے وحی نازل کی فرمایا میرے محبوب ابی بن کعب قرآن پڑھ رہا ہے آپ جائیے اس کا قرآن سنیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آئے
حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تو قرآن پڑھ، میں سننے کے لیے آیا ہوں۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر قرآن وحی بن کے آیا ہے، میں کون ہوتا ہوں میں آپ کو سناؤں؟ فرمایا میں ایسے نہیں آیا، مجھے اللہ نے بھیجا ہے۔ ایک واقعہ تو یہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں نماز تراویح پڑھی جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت فرمانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں بھی نماز تراویح پڑھی جاتی تھی۔ فرق صرف اتنا ہے کیونکہ سارے صحابہ قاری تھے اور ہر ساتھی کہتا ہے کہ میں قرآن سناؤں، میں سناؤں، تو جس کی وجہ سے دو دو چار چار پانچ پانچ آدمیوں کی جماعتیں، ٹولے بن کر کوئی وہاں کھڑا ہے، کوئی وہاں کھڑا ہے، کوئی وہاں کھڑا ہے، یعنی مختلف ٹولوں کی شکل میں تراویحیں پڑھائی جا رہی تھی۔ اب بات سمجھتے آؤ، کچھ حضرات حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصور بناتے ہیں، یہ ان کے زمانے میں 20 رکعت تراویح ہوئی ہے، حالانکہ یہ غلط فہمی ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ یہ ٹولوں کی شکل میں جماعتیں ہو رہی تھی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم اس طرح کرتے ہیں، ہم سب اکٹھے ہو جاتے ہیں، اس طرح نہ کرو، اب ہم ہیں، ہمارے جانے کے بعد فتنے کھڑے ہو جائیں گے، جو امام پہ ناراض ہوگا وہ بھی اس آڑ میں آ کر الگ ٹولہ بنا لے گا، تو مسجد کے اندر فتنے کھڑے ہوں گے، اس لیے تم سب ایک جماعت بنا لو۔ جماعت تو بن گئی، اب آیا امامت کون کرائے؟ وہی حدیث کا حوالہ لیا جو ابھی میں آپ کو سنا رہا تھا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قاری تو ہم سب ہیں، لیکن ابی بن کعب جو ہے نا، ان کا قرآن سننے کے لیے اللہ نے حضور کو بھیجا تھا، تو اتنا پیارا قرآن تو پڑھتے ہیں نا کہ اللہ نے بھیجا ہے کہ میرے محبوب جاؤ، وہ قرآن پڑھ رہا ہے، اس کا قرآن سنو۔ اس لیے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ مصلی پہ آئیں، آپ نماز تراویح پڑھائیں، ہم پیچھے سے کھڑے ہو کر سنیں گے۔ اور پھر انہوں نے کتنی نماز تراویح پڑھائی؟ 20 رکعت نماز تراویح پڑھائی۔ یہاں اہل حدیث نام کے غیر مقلد جو ہیں وہ ہمیں مغالطے میں ڈالتے ہیں، ہمیں اس وقت پتہ نہیں چلتا، وہ مغالطے میں یہ ڈالتے ہیں کہ ہمیں کسی روایت میں دکھا دو کہ فاروق اعظم نے 20 رکعت نماز تراویح پڑھائی ہو، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو آپ سمجھتے نہیں ہیں ان کی اس خباثت کو، چال بازی کو، کہ ظاہری بات ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے 20 رکعت نماز تراویح نہیں پڑھائی۔ ابھی آپ نے سمجھی بھی نہیں بات، انہوں نے پڑھی تو ہے نا، ہاں انہوں نے پڑھی تو ہے نا، پڑھائی تو حضرت ابی بن کعب نے ہے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پڑھی تو گئی ہے نا۔ اب یہاں ایک بات کر رہا ہوں، آیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کتنی نماز تراویح تھی؟ پیارو، اگر ان کے زمانے میں کم ہوتی حضرت فاروق اعظم نے زیادہ کیوں کرنی تھی؟ وہی فاروق اعظم ہے جو صلاۃ التسبیح کی جماعت نہیں کرا رہے۔ کس لیے؟ اس لیے نہیں کرا رہے، جب حضور نے نہیں کرائی، ہم کون ہوتے ہیں کرانے والے؟ تو یہ نماز تراویح جو ہے یہ دین کا حصہ نہیں ہے، انہوں نے زیادہ کیوں کرنی تھی؟ صرف یہ ہے کہ وہ الگ الگ جماعتوں میں پڑھتے تھے، انہوں نے اکٹھا کر دیا، فرق صرف یہ ہے۔ لیکن پہلے بھی 20 رکعت نماز تراویح ہوتی تھی، اب بھی 20 رکعت نماز تراویح۔ ایک بات اور کرتا ہوں، آج کا جو مجتہد ہے اس کو نعوذ باللہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اختلاف پڑ گیا ہے، ان سے آدمی پوچھ سکتا ہے یہ بتا تو بڑا ایمان والا ہے یا حضرت علی بڑے ایمان والے ہیں؟ وہ کہتا ہے حضرت علی بڑے ایمان والے ہیں۔
تو پھر مجھے کہنے دو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پیچھے کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہیں، انہوں نے اختلاف کیا نہیں، تو بدھو کا بدھو کیوں کر رہا ہے؟ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اگر وہ کہتا ہے کہ انہوں نے کیا ہے تو پھر کوئی کتاب دکھا کہ حضرت علی نے اختلاف کیا ہو۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھتے رہے ہیں، جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور اقتدار آیا ہے پھر انہوں نے بھی 20 رکعت نماز تراویح پڑھائی ہے۔ اگر اختلاف ہوتا تو اس وقت کر دیتے۔ باتوں میں بات آ گئی ہے۔ یہی تو علماء کہتے ہیں کہ اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے وہ جو کھجیوں کا باغ تھا ان پر قبضہ کیا تھا، ان کو غاصب کہتے ہو، جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اقتدار آیا تھا اب تو ان کی اپنی حکومت تھی، اب تو وہ کھجیوں کا باغ اپنے نام کروا لیتے، اب کیوں نہیں کروایا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا کوئی اختلاف نہیں تھا، اختلاف نہیں تھا تو نہیں کروایا نا۔ مثال کے طور پر اس محلے کے اندر کوئی آدمی ہے، اس کی زمین پہ قبضہ ہو جائے اور کچھ عرصے کے بعد وہ چیئرمین بن جائے، سب سے پہلے تو اس نے وہ قبضہ چھڑانا ہے نا، سب سے پہلا کام تو اس نے وہ کرنا ہے۔ پتہ نہیں حکومت کتنے دیر رہے گی، میں جلدی جلدی یہ قبضہ تو چھڑا لوں۔ نعوذ باللہ معاذ اللہ، اگر یہ خیال ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہما ان دونوں کے بارے میں، جب ان کا اقتدار آیا انہوں نے قبضہ کیوں نہیں چھڑایا؟ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو یہ بھی اسی طرح ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اگر دین کے اندر اضافت کی ہے تو جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت آئی ہے پھر انہوں نے 8 تراویح کر لینی تھی، انہوں نے 20 کیوں پڑھی ہے؟ آج بھی مکے اور مدینے میں 20 رکعت نماز تراویح پڑھی جا رہی ہے۔ تو خیر یہ ضمناً بات تھی جو بات میں کرنا چاہتا تھا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو آواز دی، ایک آواز دی، لیکن حضرت ابی بن کعب نے دل میں سوچا یا اللہ ادھر سے تیری نماز ہے، ادھر سے محبوب کی آواز ہے، میں کس طرف جاؤں؟ سلام نہ پھیرا، پھر آواز دی، پھر یہی سوچا سلام نہ پھیرا، پھر آواز دی، یہی سوچا سلام نہ پھیرا، جلدی جلدی نماز مکمل کر کے آ گئے۔ ادھر سے پیچھے یہ آیت نازل ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابی بن کعب کدھر تھے جب میں آپ کو بلا رہا تھا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھ رہا تھا۔ فرمایا تو نماز پڑھ رہا تھا، پیچھے اللہ پاک نے ہمیشہ کے لیے قانون نازل کر دیا ہے۔ فرمایا ایمان والو جب اللہ کا رسول تمہیں بلائے اگر تم نماز کی حالت میں بھی ہو وہ چھوڑ دو نماز کو، پہلے اللہ کے رسول کی بات مت سنو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو نماز ہے اس کی قضائی لوٹائی جا سکتی ہے، جب اللہ کا رسول تمہیں بلائے اس کی قضائی لوٹائی بھی نہیں جا سکتی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو، جب کہ رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے، جان رکھو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے اور اس کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے۔ ایک بات آخری ہے وہ سن لیں، میں تو یہ حدیث پڑھ کے حیران ہو گیا ہوں۔ آپ نے یہ جو قرآن کی آیت سنی ہے نا، اللہ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا قلب ہر وقت اللہ پاک
کے خاص تصرف میں ہے۔ جب وہ کسی بندے کی برائی سے حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو اس کے دل اور گناہوں کے درمیان اللہ پاک آڑ بن جاتے ہیں۔ جب وہ کسی بندے کی برائیوں سے حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو اس کے دل اور اس کے گناہوں کے درمیان اللہ پاک آڑ بن جاتے ہیں۔ جب کسی کی بدبختی مقدر ہوتی ہے تو اس کے دل اور نیک کاموں کے درمیان آڑ بن جاتے ہیں۔ آگے ہے، اس لیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یعنی اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم فرما۔ یا ایک بات کرتا جاؤں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، 1 منٹ اور لگ جائے گا، ضمناً بات آ گئی۔ فرمایا انسان کے دل کے اندر ایک رحمان کا نمائندہ ہے، ایک شیطان کا نمائندہ ہے۔ فرمایا جب انسان نیک کام کرتا ہے، رحمان کا نمائندہ القاء کرتا ہے، خیالات ڈالتا ہے، انسان نیک کام کرتا ہے، رحمان کا نمائندہ جیت جاتا ہے۔ اور جب انسان برا کام کرتا ہے، فرمایا شیطان کا نمائندہ وسوسے ڈالتا ہے، وہ اگر برائی کرے تو شیطان کا نمائندہ جیت جاتا ہے۔ ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بھی تو انسان ہیں، آپ اپنے بارے میں ہمیں بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں میں بھی انسان ہوں، میرے اندر بھی ایک شیطان کا نمائندہ ہے، ایک رحمان کا نمائندہ ہے۔ فرق صرف اتنا ہے، جو رحمان کا نمائندہ ہے اس نے تو نیکی کی تلقین کرنی ہے نا، لیکن جو شیطان کا نمائندہ ہے اس میں اتنی جرت نہیں کہ مجھے برائی کی تلقین کرے، الٹا ہٹ کر وہ بھی نیکی کی تلقینیں کر رہا ہوتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا مانگ رہے ہیں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، تو یہ اس کے باوجود دعا مانگ رہے ہیں۔ اس میں امت کو سمجھایا جا رہا ہے، اے میری امت کے لوگوں تم یہ دعا مانگا کرو۔ میں رائے بینڈ اجتماع پہ گیا تھا، وہاں بزرگ یہ دعا مانگ رہے تھے۔ اب ساری زندگی میرا یہی طریقہ ہے، میں یہی دعا مانگتا ہوں، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پہ ثابت قدم فرما۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی اطاعتک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے حکم پر اپنی اطاعت میں ثابت قدم فرما۔ اللہ ہمیں یہ دعا کرنے کی توفیق عطا فرما۔